السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے سوچا کہ ناول کی باتیں تو ہم روز کرتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی بات کرتے ہیں جو شاید ہم سب کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ کوئی پیسوں کے لیے، کوئی کامیابی کے لیے، کوئی عزت کے لیے اور کوئی صرف سکون کے لیے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب ایک چیز مل جاتی ہے تو دل کسی دوسری چیز کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کہ زندگی ہمیں ہر روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان سب پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ مثلاً ناکامی، ہم سب اس سے ڈرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ناکامی انسان کو وہ سکھا دیتی ہے جو کامیابی کبھی نہیں سکھا سکتی۔ جب ہر دروازہ بند ہوتا ہے تو انسان اپنے اندر ایک نیا حوصلہ تلاش کرنا سیکھ لیتا ہے۔ ایک اور چیز جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے بہت زیادہ امیدیں لگا لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ فلاں شخص ہمیں سمجھے گا، ہمارا ساتھ دے گا، ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ سب سے زیادہ مضبوط سہارا انسان کا اپنا حوصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ خود ہمت نہیں ہاریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیادہ دیر تک نہیں گرا سکتی۔ آج کل سوشل میڈیا پر ہر کسی کی زندگی بہت خوبصورت لگتی ہے۔ ہر طرف خوشیاں، کامیابیاں اور مسکراہٹیں نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کیمرہ صرف وہی دکھاتا ہے جو دکھانا چاہا جائے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے دن بھی آتے ہیں جب وہ خاموش ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے یا رونا چاہتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے مت کریں۔ آپ کی کہانی، آپ کا سفر اور آپ کی منزل سب الگ ہیں۔ ایک بات اور، اگر آج آپ کے پاس بہت کم ہے تو اس پر بھی شکر ادا کریں، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی موجودہ زندگی کی بھی خواہش رکھتے ہیں۔ شکر انسان کو امیر بناتا ہے، صرف دولت نہیں۔ اگر آپ کسی خواب پر کام کر رہے ہیں تو لوگوں کی باتوں سے زیادہ اپنے مقصد پر توجہ دیں۔ شروع میں لوگ ہنسیں گے، سوال کریں گے، شاید آپ کو ساتھ بھی نہ دیں، لیکن جب آپ کامیاب ہوں گے تو یہی لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ یاد رکھیں، وقت بدلتا ہے، برا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتا اور اچھا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتا، اس لیے عاجزی بھی ضروری ہے اور صبر بھی۔ میں ہمیشہ ایک بات پر یقین رکھتی ہوں کہ انسان کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ اگر آپ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں یا کسی کی بات سکون سے سن سکتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک اور بات جو میں نے زندگی سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ایک الگ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اکثر صرف لوگوں کی مسکراہٹیں نظر آتی ہیں، لیکن ان کے دلوں میں چھپے طوفان نہیں۔ اسی لیے کبھی کسی کے ساتھ سخت لہجہ اختیار کرنے سے پہلے ایک لمحہ ضرور سوچیں۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی زندگی کی کسی مشکل سے گزر رہا ہو۔ ہم اکثر یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ ہمیں سمجھیں، ہماری قدر کریں، ہماری تعریف کریں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہر انسان کی سوچ مختلف ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو نہ سمجھ سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط ہیں۔ بعض اوقات لوگ صرف اتنا ہی دیکھ پاتے ہیں جتنا ان کا اپنا تجربہ انہیں دکھاتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان کو خاموش رہنا سیکھنا پڑتا ہے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر الزام کا دفاع کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ باتوں کا بہترین جواب صرف وقت دیتا ہے۔ وقت بہت سی غلط فہمیاں خود ہی ختم کر دیتا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم اکثر صحیح وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب حالات بہتر ہوں گے تب شروع کریں گے، جب پیسے زیادہ ہوں گے تب خواب پورے کریں گے، جب لوگ ساتھ دیں گے تب آگے بڑھیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں کوئی وقت مکمل نہیں ہوتا۔
بہترین وقت وہی ہوتا ہے جب آپ پہلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ خواب دیکھنا آسان ہے، مگر ان خوابوں کے لیے ہر روز تھوڑی تھوڑی محنت کرنا اصل امتحان ہے۔ بہت سے لوگ منزل کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن راستے کی تھکن برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ حالانکہ کامیابی ہمیشہ انہی لوگوں کو ملتی ہے جو راستے کی دھول سے گھبراتے نہیں۔ ایک چھوٹا سا بیج جب اس زمین میں دبایا جاتا ہے تو کچھ عرصے تک وہ نظر ہی نہیں آتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کی محنت بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے۔ کئی بار اس کا نتیجہ فوراً نظر نہیں آتا، مگر اگر محنت سچی ہو تو ایک دن ضرور پھل دیتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ماضی کی غلطیوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ ہر بار وہی پرانی باتیں یاد کرتے ہیں اور خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ لیکن اگر ماضی بدل ہی نہیں سکتا تو بار بار اس میں واپس آنے کا فائدہ کیا؟ غلطیوں سے سبق لیجیے، مگر انہیں اپنی پہچان مت بننے دیجیے۔ اسی طرح مستقبل کی فکر بھی ہمیں آج کا سکون چھین لیتی ہے۔ ہم ان باتوں سے ڈرتے رہتے ہیں جو ابھی ہوئی ہی نہیں ہوتی۔ اگر انسان ہر آنے والے وقت کے بارے میں پریشان رہے تو وہ آج کی خوبصورتی کبھی محسوس نہیں کر پائے گا۔ زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، اور کچھ ایسے جو صرف ایک خاص وقت کے لیے ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ ہر جانے والے شخص کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ہمیں سبق دینے آتے ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں۔ معاف کرنا بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والا صحیح تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل کو نفرت کے بوجھ سے آزاد کر دیا ہے۔ نفرت سب سے پہلے اسی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے جس کے دل میں ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی خود کو بھی معاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، الفاظ غلط نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہر غلطی کے بعد ہم خود ہی خود کو سزا دیتے رہیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ ایک اور چیز جو میں نے سیکھی وہ ہے صبر۔ صبر صرف انتظار کا نام نہیں، بلکہ اچھے رویے کے ساتھ انتظار کرنے کا نام ہے۔ یہ یقین رکھنے کا نام ہے کہ اگر آج میری دعا قبول نہیں ہوئی تو شاید اللہ میرے لیے اس سے بہتر کچھ تیار کر رہا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں مرضی کے مطابق نہیں چلتی، لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے کہ جو راستہ بند ہوا تھا وہ ہمارے حق میں بہتر تھا۔ اس لیے ہر نہ ملنے والی چیز پر افسوس کرنے کے بجائے یہ سوچیں کہ شاید اس میں بھی کوئی بھلائی چھپی ہو۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مقام پر تھک جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب مزید ہمت باقی نہیں رہی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان خود بھی نہیں جانتا کہ اس کے اندر کتنی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ مشکل وقت ہی اسے اپنی اصل طاقت سے ملواتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جو خاموش رہنے لگا ہے، پہلے جیسا ہنستا نہیں یا لوگوں سے دور رہنے لگا ہے، تو صرف یہ مت کہیں کہ یہ بدل گیا ہے۔ کبھی اس کے پاس بیٹھ کر یہ بھی پوچھ لیجئے کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ بعض اوقات یہی ایک سوال کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ زندگی مقابلہ نہیں، ایک سفر ہے۔ اس سفر میں کبھی رفتار تیز ہوگی، کبھی آہستہ۔ اہم بات یہ نہیں کہ آپ کتنی جلدی منزل پر پہنچے، بلکہ یہ ہے کہ آپ راستے میں کیسے انسان بنے۔ اور آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنی زندگی کو صرف بڑے خوابوں سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھی بھر لیجیے۔ کبھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لینا، کسی دوست کو دل سے دعا دے دینا، کسی بچے کی مسکراہٹ کی وجہ بن جانا، یا شام کے وقت چند لمحے سکون سے آسمان کو دیکھتے ہوئے اپنے بارے میں سوچ لینا کہ ہاں شاید میں یہ بن سکتا ہوں، اور اس کے لیے جستجو کرنا کہ ہاں میں یہ بنوں گا۔ یہ سب بھی زندگی کا خوبصورت لمحے ہیں۔ خود کو وقت دینا، خود کے ساتھ رہنا، اور خود کو احساس دلانا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ آخر کار انسان اپنے ساتھ نہ دولت لے کر جاتا ہے، نہ شہرت، نہ عہدہ۔ اگر کچھ باقی رہ جاتا ہے تو وہ اس کا کردار،
اس کے اعمال، اس کی اچھائیاں اور لوگوں کے دلوں میں چھوڑی ہوئی اپنی یادیں۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ جب بھی آپ کا ذکر ہو تو لوگ آپ کی کامیابی سے پہلے آپ کے اخلاق کو یاد کریں، آپ کی دولت سے پہلے آپ کی انسانیت کو یاد کریں اور آپ کی باتوں سے پہلے آپ کے اچھے رویے کو یاد کریں۔ اگر آج کی اس گفتگو میں ایک بھی بات آپ کے دل کو اچھی لگی ہو تو اسے صرف سن کر مت چھوڑیے گا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، کیونکہ اصل تبدیلی تب آتی ہے جب ہم اچھی باتیں صرف سنتے نہیں بلکہ ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور ہر حال میں شکر اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اب میں نے آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے، تو اب زیادہ ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ اب آپ سکون سے ناول پڑھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ دل نے چن لیا تمہیں، قسط نمبر 10۔ اذہان کی آج ایک بہت اہم ڈنر پارٹی تھی جس کا اہتمام اس نے اپنے فارم ہاؤس کے بڑے سے لان میں کروایا تھا۔ وسیع و عریض رقبے پر ٹیبلز لگائے گئے تھے، ارد گرد سفید پھولوں کی لڑیوں سے ڈیکوریشن کی گئی تھی، ہر شے بہت ہی خوبصورت تھی۔ شام 7 بجے کے قریب یہ پارٹی شروع اور رات 10 سے پہلے ختم ہو جانی تھی۔ آہستہ آہستہ وہاں سب مہمان پہنچ رہے تھے۔ افندی ہاؤس کے بھی تمام افراد آ چکے تھے اور اب وہ سب ہی بہت بے صبری کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھنے کے منتظر تھے جس کے بارے میں انہوں نے اذہان کو اتنا فکرمند ہو کر انہیں اس لڑکی کا نام ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے وہ سب اس پارٹی میں اسی نیت سے آئے تھے۔ جنت پورا 1 گھنٹہ وہاں بیٹھتی اب بری طرح سے تھک چکی تھی۔ اس کی گردن نیچے جھکے ہونے کی وجہ سے اب تک اسے لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر کسی بھی لمحے لڑک جائے گی۔ جب آخرکار اس کا انتظار ختم ہوا تھا اور گاڑی بہت ساری روشنیوں کے بیچ جا رکی تھی، ڈرائیور گاڑی سے اتر کر ڈگی سے سامان نکالتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ جنت نے دھیرے سے سر اٹھا کر جب اس کی نظر وہاں چلتے پھرتے لوگوں کی جانب گئی تھی، یہ تو کوئی الگ ہی دنیا تھی۔ مردوں کے چہرے بھی میک اپ سے سجے تھے، جبکہ عورتوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ دوپٹے کے نام سے بھی واقف۔ کسی نے سلیو لیس ڈریس پہنا ہوا تھا تو کسی نے بیک لیس۔ جنت نے ان کو دیکھ کر جھرجھری سی لی تھی۔ کیسے لوگوں کے بیچ رہتا ہے یہ شخص؟ کیا پڑھے لکھے اور امیر لوگ ایسے ہوتے؟ جنت کو بہت ہی عجیب لگا تھا۔ اس نے لوگوں کی بھیڑ میں اذہان کو تلاشنا چاہا تھا مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ ہیلو مسٹر اذہان مصطفیٰ افندی، آخر آج آپ سے ملنے کا خواب پورا ہو ہی گیا۔ شانزیں اپنے گارڈز کے بیچ پورے پروٹوکول کے ساتھ چل کر اذہان کے قریب آتے اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلا گئی تھی۔ وہ ملک کے سب سے بڑے بزنس مین عبداللہ چوہان کی وہ لندن سے پڑھ کر آئی تھی۔ اس کا ارادہ پاکستان واپس لوٹنے کا نہیں تھا مگر اذہان مصطفیٰ افندی کی کشش اسے اپنے ملک واپس کھینچ لائی تھی۔ اس نے اذہان کو ایک نیوز میں دیکھا تھا اور پہلی نظر میں ہی اس مغرور شخص پر اسے اپنے جیون ساتھی کے لیے ایسے ہی شخص کی تلاش تھی جو اپنے آپ میں سب سے منفرد ہو، جسے دیکھ کر انسان اپنی نگاہیں واپس ہٹانا بھول جائے۔ اذہان مصطفیٰ افندی ایسا اس کا طلسم ہر جانب پھیلا ہوا تھا۔ شانزیں چوہان نے اس کے بارے میں ساری ریسرچ کی تھی، اس کی کیا عادات تھیں، اسے کیا پسند اور کیا ناپسند تھا۔ شانزے کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ عورتوں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ باقی کے ماڈرن مردوں کی طرح وہ عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا تھا۔ شانزے نے یہی دیکھنے کے لیے جان بوجھ کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا جسے اذہان مصطفیٰ افندی نے صاف نظر انداز کرتے سر ہلا کر اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ شانزے کو اس شخص کی یہ حرکت اس کا مزید دیوانہ کر گئی تھی، جو نہ تو اس کی دولت سے متاثر ہوا تھا نہ اس کے بے پناہ حسن سے۔ شانزے اس وقت بلیک کلر کی سلیو لیس ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ اذہان نے ایک کے بعد دوسری نظر نہیں ڈالی تھی اس پر۔ جیسا سنا تھا آپ بالکل ویسے ہی نکلے مسٹر اذہان افندی، بہت ہی زیادہ مغرور، شانزے نے صاف گوئی سے کہا تھا۔
آج وہ اپنے بابا کی جگہ ان کی پارٹی کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کر آئی تھی، مگر اس کے باوجود یہ شخص اسے باقی لوگوں کی طرح سر پر بیٹھانے کے بجائے اس کی اوقات میں رکھے ہوئے۔ کیا یہی لڑکی ہے؟ واہ، کتنا لمبا ہاتھ مارا ہے اذہان نے۔ یہ عبداللہ چوہان کی بیٹی ہے، دیکھو کیسے صدقے واری جا رہی ہے اذہان کے شور کو پلیز اگنور کریں۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں تو پھر ہماری ہادیہ کی جانب کیسے دیکھے گا یہ شخص؟ یہ لڑکی کیسے لٹو ہوئی جا رہی ہے اذہان پر۔ اور اذہان جو عورتوں سے نفرت کا دعویٰ کرتا تھا، اسے خود سے دور بھی نہیں کر رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی حسنہ بیگم اپنی جگہ جل بھن چکی تھی۔ ان سب کو اذہان کا کسی لڑکی کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرنا بھی ہضم نہیں ہوا تھا۔ نہیں، میں مغرور نہیں ہوں، بس ہر انسان کو اس کی اوقات میں رکھنا جانتا ہوں۔ پلیز شور کو اگنور کریں، باہر نہ کوئی ہو رہا فنکشن وغیرہ تو۔ اذہان نے بے لچک انداز میں جواب دیا تھا۔ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی اذہان، آپ کو کسی پر تو بھروسہ کرنا ہوگا۔ عورت کے بغیر زندگی کاٹنا آسان نہیں ہے۔ آپ کی ویران آنکھیں آپ کے ادھورے پن کی گواہ ہیں۔ کسی کو ایک موقع دینا ہوگا۔ شانزے کچھ ہی دیر میں اس کے ساتھ نہایت ہی بے تکلفی سے بات کرنا شروع ہو چکی تھی۔ اذہان کو سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئی ہے۔ لگتا ہے لندن میں آپ مجھ پر ہی میرے بارے میں ساری معلومات ہیں آپ کے پاس۔ اذہان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھا تھا، جبکہ گاڑی سے اتر کر اس بھیڑ کا حصہ بنتی جنت کی نگاہیں اذہان افندی اسے ایک لڑکی کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرتے دیکھ اور لڑکی کی ڈریسنگ کو دیکھتے اذہان کے چہرے کے زاویے بدلے تھے۔ نکلا نہ یہ بھی ندیم خان اور چوہدری بالاد جیسا دل پھینک مرد، کیسے اس لڑکی کے ساتھ جڑ کر کھڑا ہے ٹھڑکی انسان۔ جنت اسے شانزے کے قریب کھڑے دیکھ جل بھون۔ وہ خود بھی اس وقت بلیک کلر کی نہایت ہی خوبصورت سے ڈیزائنر ڈریس میں ملبوس، بالوں کی چٹیاں کیے ہوئے تھی، کانوں میں چھوٹے چھوٹے سیاہ رنگ کے ٹاپس تھے، دونوں کلائیوں میں کانچ کی سیاہ چوڑیاں۔ اسے چوڑیاں پہننے کا بہت شوق تھا۔ یہ سب اسے اذہان کی ملازمین نے ہی لا کر دیا تھا۔ بالکل ٹھیک سمجھے آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ شانزے اس کے خوبرو چہرے کی جانب دیکھتے اپنے دل کی بات زبان پر لے آئی تھی۔ وہ اس کی دوست بن کر اس کے دل تک رسائی پانے کی خواہشمند تھی۔ آپ اپنے معاملات میں کچھ زیادہ جلد باز ہیں۔ میرے بارے میں جو باتیں سوشل میڈیا اور اخباروں میں چھاپی جاتی ہیں، میں عورتوں کے معاملے میں اس سے بھی کہیں زیادہ برا سوچتا ہوں۔ اذہان کو وہ باقیوں کی نسبت اچھی لڑکی لگی تھی، اس لیے اس نے شانزے کو اپنے قریب آنے سے وارن کیا تھا، یا شاید وہ اب کسی بھی لڑکی کو اپنے قریب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں اس وقت ایک ہی چڑیل قابض ہو چکی تھی، جس کے بارے میں سوچ کر ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی تھی۔ میں اسی اذہان مصطفیٰ افندی کو ہی بدلنا چاہتی ہوں، جس کے نزدیک عورت کھلونے سے زیادہ۔ میں آپ کے دل کو عورتوں کے حوالے سے بدل دوں گی۔ پلیز میری جانب سے بڑھایا دوستی کا پرپوزل ٹھکرائیے گا مت۔ شانزے اپنی بات پر قائم، آخر میں ذرا ملتجی انداز میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر مجھ سے کوئی امیدیں وابستہ مت کیجیے گا، میں ان پر کبھی پورا نہیں اتروں گا۔ اذہان نے اسے پہلے ہی اچھے سے باور کروا دیا تھا کہ اس کی جانب سے اسے کچھ نہیں ملنے والا تھا۔ دیکھا، یہی ہے وہ لڑکی جس کو اذہان اتنی اہمیت دے رہا تھا، مگر یہ تو شانزے چوہان ہے، ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اذہان پر کیمرے کی طرح اپنی نگاہیں فوکس کیے کھڑے اس کے خاندان کے افراد، اس کے اور شانزے کے انداز سے یہی اخذ نہیں، اذہان کا انداز تو شانزے کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسے باقی سب لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اسے اہمیت کہاں دے رہا ہے؟ حسنہ بیگم ابھی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ماما، وہ اذہان مصطفیٰ افندی ہیں، ان کے اہمیت دینے کا انداز بھی ایسا ہی ہے۔ ارہا نے اپنی ماں کو ٹوکا تھا۔ ارہا ٹھیک کہہ رہی ہے، اذہان ایسا ہی تو ہے، ضرور شانزے سے شادی کرنے کا سوچ رہا ہے، ہمیں شانزے کو ہی اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ صبیحہ بیگم اب کی بار ذرا سی کوتاہی بھی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔
مگر ان کی نگاہیں تو اس وقت حیرت سے پھیلی تھیں جب شانزے نے اذہان کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی آپ فکر مت کریں، شانزے چوہان بہت عام لڑکیوں جیسی بالکل بھی نہیں ہے۔ شانزے نے اس کے قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں جھانک کر جواب دیا تھا۔ اذہان نے ناگواری بھرے انداز میں اپنے کندھے پر رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ دور کھڑی جنت نہ جانے کیوں اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی تھی۔ اس لڑکی کی دودھیا بازو کو اذہان کے کندھے پر دیکھ جنت جل اٹھی تھی، پر وہ اپنی کیفیت پر دھیان ہی نہیں دے پائی تھی کہ آخر اسے اتنا برا کیوں لگا تھا۔ شانزے کے انداز میں ایک عجیب سا غرور تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ بہت جلد وہ اذہان مصطفیٰ افندی کو گھائل کر لے گی، جبکہ اذہان اس لڑکی کے انداز پر دھیرے سے ہنس دیا تھا۔ یہ سب لڑکیاں ایک جیسی تھیں سوائے ایک کے۔ اذہان کے تصور کے پردے پر ایک بار پھر سے جنت آن ٹھہری تھی، جب اچانک اسے سامنے کھڑی لڑکی میں جنت کا گمان گزرا تھا۔ نہیں، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جنت بھلا یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ اذہان نے فوراً اپنا سر جھٹکا تھا، مگر اس کے باوجود سامنے کھڑی جنت کو دیکھ وہ حیران رہ گیا تھا۔ یہ پاگل لڑکی یہاں کیسے آئی؟ وہ دور کھڑی غصے بھری نگاہوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ اذہان کو ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ اسے ہر جگہ ہی نظر آ رہی تھی، اس وقت بھی وہ اسے اپنا وہم ہی سمجھا تھا۔ اذہان نے جلدی سے رخسانہ کو کال ملائی تھی۔ جنت کہاں ہے؟ اذہان نے رخسانہ کی گھبرائی آواز سن کر سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کی نگاہیں سامنے کھڑی جنت پر ہی جمی ہوئی تھیں، جو یہ بھول چکی تھی کہ وہ یہاں کس طرح آئی ہے اور اسے اذہان کے غصے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسے تو بس اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے اتنے قریب کیوں کھڑی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں سوچ پائی تھی کہ یہ لڑکی اس کی بیوی بھی تو ہو سکتی تھی۔ میں نے پوچھا جنت کہاں ہے؟ اذہان نے چبا چبا کر یہ لفظ دوبارہ دہرائے تھے۔ سر، ہم پورے گھر میں تلاش کر چکے ہیں، مگر وہ کہیں نہیں مل رہی۔ گھر سے ایک بار ڈرائیور ہی نکلا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا گیا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کہاں گئی ہیں۔ رخسانہ کو پتہ تھا اب اسے معافی نہیں مل پائے گی، مگر پھر بھی اس نے اپنی جانب سے ساری تفصیل بتائی تھی، جو سنتے اذہان کو ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی بات کے خلاف جانے کی حرکت یہی لڑکی کر سکتی تھی۔ یہ جنت کون ہے؟ شانزے نے اپنی کسی بھی ریسرچ میں جنت نام کی لڑکی کے بارے میں کہیں نہیں پڑھا تھا۔ وہ اذہان کی زندگی میں حالیہ تک آئی لڑکیوں کے بارے میں ہی جانتی تھی۔ اذہان کا کسی لڑکی کے لیے ایسا بے چینی بھرا انداز اسے شرمندہ کر گیا تھا، مگر اذہان شانزے کی بات کا جواب دیے بغیر جنت کی جانب بڑھا تھا۔ اسے اس لڑکی کی بے وقوفی پر شدید غصہ آ رہا تھا، جو اس دنیا کے مکار لوگوں سے بالکل بھی واقف نہیں تھی۔ اگر وہ غلطی سے کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتی تو؟ اذہان کا غصے سے لال پڑتا چہرہ دیکھ سب لوگوں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ اچانک سے اذہان کو ہوا کیا ہے۔ اس کے اس غصے سے سب لوگ ہی خوف کھاتے تھے۔ اذہان کے ایسے غصے کے بعد ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی بربادی ہی ہوئی تھی۔ اب کس کی شامت آئی ہے؟ عثمان صاحب نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے باقیوں سے پوچھا تھا، جو سب ہی اپنی جگہ حیران کھڑے تھے کہ اچانک اذہان کو ہوا کیا ہے۔ اذہان غصے سے انہی کی جانب آ رہا تھا۔ ان سب کی سانسیں سوکھ چکی تھیں، جبکہ جنت بھی اس کا یہ غیظ و غضب بھرا انداز دیکھ الٹے قدموں پیچھے ہوئی تھی۔ اوف، اتنی بار آگے پیچھے ہو گئی ہوں میں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اذہان ان سب کے پاس سے گزرتا جنت کی جانب بڑھ رہا تھا، جب اس لمحے جنت کے قریب کھڑے کسی شخص کا فون بجا تھا، جس کی اچانک سے آتی آواز سے جنت گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی۔ بے دہانی اور خوف کے عالم میں وہ پیچھے موجود سوئمنگ پول نہیں دیکھ پائی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا پیر پھسلا تھا اور وہ سیدھی سوئمنگ پول میں جا گری تھی۔ جنت! اذہان کے ہونٹوں سے بے اختیار اس کا نام نکلا تھا۔ وہ تیز قدموں سے بھاگ کر آتا ایک پل کے لیے بھی سوچے بغیر جنت کے پیچھے سوئمنگ پول میں جمپ کر چکا تھا۔ سب لوگ آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اذہان مصطفیٰ افندی، جو کسی مرتے ہوئے انسان، خاص کر صنف نازک کو پانی نہ پوچھے، وہ اس لمحے ان سب کو صدمے سے دوچار کر گیا تھا۔ اس نے کسی لڑکی کو بچانے کی خاطر ایک پل کے لیے بھی سوچے بغیر سوئمنگ پول میں جمپ کر دیا تھا۔
کچھ ہی دیر بعد وہ جنت کے بھیگے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھائے پانی سے باہر نکلا تھا۔ جنت خوف کے عالم میں گرتے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے ناک اور پیٹ میں زیادہ پانی بھرنے سے پہلے ہی اذہان نے اسے نکال لیا تھا۔ سب کی نگاہیں جنت پر فکس تھیں، جسے اذہان نے اس طرح اٹھا رکھا تھا کہ اس کا چہرہ اذہان کے سینے میں چھپ گیا تھا۔ کوئی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، مگر وہ نازک تو شیزہ اذہان مصطفیٰ افندی کی اس حرکت سے سب کی نگاہوں کا مرکز بن چکی تھی۔ اذہان جنت کو لیے اندر بڑھ گیا تھا۔ اتنی اہم پارٹی چھوڑ کر وہ اس ایک لڑکی کو اہمیت دے گیا تھا۔ یہ بات نظر انداز کیے جانے کے قابل بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ میری گنہگار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ صبیحہ بیگم کو ابھی تک اپنی بہنائی پر یقین نہیں آیا تھا۔ ایسی کون سی لڑکی ہے جس کی خاطر اذہان نے شان سے تک کو نظر انداز کر دیا؟ حسنہ بیگم بھی گہرے شوق میں تھیں۔ وہاں موجود کوئی بھی شخص ابھی تک یہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ اذہان مصطفیٰ افندی ہی تھا۔ بس اتنی ہی تھی آج کی قسط۔ امید ہے آج کی قسط آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس ہی مجھے مزید اچھا لکھنے کی ہمت دیتے ہیں۔ اگر قسط اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کہ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔